بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرح سے مسلم کتاب الصلاۃ وہی شرح چل رہی ہے. حافظ ابن حجر نے ابن سعد کی سند کے ساتھ عزیزہ بنت تجرح سے یہ روایت ذکر کی ہے. 5 نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے مسلمان چاشت اور عصر کے وقت نماز پڑھتے تھے، اور پچھلے پہر نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ گھاٹیوں میں منتشر ہو کر علیحدہ علیحدہ نماز پڑھتے تھے. ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گھاٹیوں میں کفار سے چھپے چھپے نماز پڑھتے تھے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ سعد بن ابی وقاص بھی تھے اور مکہ کے کسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے. اچانک کفار کے گروہ آگے نماز کی مذمت شروع کی اور مسلمان سے لڑنا شروع کر دیا. اور سعد بن ابی وقاص نے اونٹ کی ایک بڑی ہڈی کافر کو مار دیا اور اس کا سر پھاڑ دیا. اسلام کی راہ کافر کا بہایا جانے والا یہ پہلا خون تھا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فاتح ایران. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھتے اور ابو جہل اس کے ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ کوئی شخص ایسی ہمت کر سکتا ہے کہ فلاں کے گھر جو آج اونٹنی ذبح ہوئی ہے اس کی اوجڑی لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر اس وقت رکھ دے جب وہ سجدے میں ہو. یہ سن کر سب سے بدبخت انسان عقبہ بن نبی معیط معلوم لعنتی اٹھا اور اس نے وہ اوجری لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سجدے کی حالت میں رکھ دی. بالآخر اس کو سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے اٹھا کر پھینک دیا. امام بخاری بن سند کے ساتھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین سے ایک طویل حدیث روایت کرتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز پڑھنے کی وجہ سے کفار پریشان ہوتے تھے کہ ان سے قرآن سن کر لوگ کہیں اسلام قبول نہ کریں. انہوں نے آپ کو تنگ کیا یہاں تک کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے ہجرت کے لیے تیار ہو گئے. ابن دغنہ نے آپ کو روک لیا اور کفار سے یہ کہا کہ اب تو میں ان سے قید نہ ہو گیا. تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے سین میں نماز پڑھنے کی جگہ بنا لی اور بلند آواز سے نماز میں قرآن کریم پڑھنے گئے جس کو سننے کے لیے کفار کی عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے تھے. الحدیث حافظ ابن کثیر نے ابن اسحاق کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ تمام واقعات بعثت کے 5 سال بعد شعب ابی طالب میں محصور ہونے اور اس حصار کے توڑنے کے بعد واقع ہوئے. اس تمام تفصیل سے یہ بتلانا مقصود تھا کہ 5 نمازوں کی فرضیت شب معراج سے ہوئی ہے. اس سے پہلے رات کی ایک نماز مسلمانوں پر فرض تھی اور ان کے مختلف اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازیں پہلے کفار سے چھپ کر اور بعد میں علل اعلان پڑھا کرتے تھے. تارک صلاۃ کے بارے میں فوقہ کے حسب ذیل مسالک ہے. جو نماز نہیں پڑھتا ترک کر دیتے ہیں اس کے لیے فوقہ اسلام کے نظریات آپ آگے ملاحظہ کریں. امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک جس شخص نے وقت گزر جانے کے بعد بھی فرض نماز نہیں پڑھی اس کو حداً تلوار سے قتل کر دیا جائے گا. تاہم وہ شخص ان کے نزدیک مرتد نہیں ہوا. امام احمد بن حنبل کے نزدیک ایسا شخص مرتد ہو گیا اور اس کو قتل کر دیا جائے گا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو شخص نماز نہ پڑھے اس کو قید کر دیا جائے گا اور اس کو تعزیراً سزا دی جائے یہاں تک کہ وہ طائب ہو کر نمازی بن جائے. غیر مقلدین کا مسلک بھی ائمہ ثلاثہ کی طرح یہ ہے کہ تارک صلاۃ کو قتل کر دیا جائے گا. ائمہ ثلاثہ اور غیر مقلدین قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کیا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 5 پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو. لیکن یہ آیت احناف پر حجت نہیں ہے کیونکہ اس میں مفہوم مخالف سے استدلال کیا گیا ہے. یعنی اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو ان کا راستہ نہ چھوڑو اور مفہوم مخالف سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا جیسے کہ کتب اصول میں مقرر ہے. ثانیاً اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ نماز نہ پڑھنے والوں کا راستہ نہ چھوڑو تو اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ ان کو قتل کر دو. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو قید کر لو اور ان کو اس وقت تک سزا دو جب تک وہ طائب ہو کر نمازی نہ بن جائے. اور یہ مطلب دیگر دلائل سے مؤید بھی ہے. دوسری دلیل ان کی یہ حدیث ہے. امام بخاری اپنے سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال جہاد کروں
یہاں تک کہ وہ توحید اور رسالت کی گواہی دے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے۔ الحدیث، اس حدیث میں بھی اولاً تو مفہوم مخالف سے استدلال ہے اور وہ احکام میں معتبر نہیں ہے۔ ثانیاً مفہوم مخالف کی صورت میں بھی نماز نہ پڑھنے والے سے قتال اور جہاد کا حکم ثابت ہوتا ہے، نہ کہ اس کو قتل کرنے کا، اور قتال اور جہاد اسی صورت میں ہوگا جب کہ نماز نہ پڑھنے والا نماز پڑھنے سے انکار اور نہ پڑھنے پر اصرار کرے، اور ایسی صورت میں احناف کے نزدیک بھی اس سے جہاد واجب ہے۔ بحث اس میں ہے کہ جو شخص سستی یا غفلت سے نماز نہیں پڑھتا لیکن اس کے باوجود نماز پڑھنے سے انکار بھی نہیں کرتا، اس کا کیا حکم ہے؟ ایسے شخص کو قتل کرنا کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ اس کو راہ راست پر لانے کا وہی طریقہ صحیح ہے جو امام اعظم نے تجویز کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، قید میں ڈال کے اس کو سزا دی جائے، جب وہ پکا نمازی بن جائے پھر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ امام اعظم کا اس میں یہ حکم ہے۔ علاوہ ازیں حضرات کے نزدیک بھی زکوٰۃ نہ دینے والے کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس سے جبراً زکوٰۃ وصول کی جائے گی، خواہ اس کے لیے قتال کرنا پڑے۔ مطلب یہ زبردستی سے، اگر ایک بندے کے پاس مال ہے اور وہ قادر زبردستی اس کے مال سے لے لو، اگر اس میں وہ تلوار نکال لیتا ہے یا آگے جو بھی ہتھیار نکال لیتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ قتال کرو، مار دو پھر اس کو۔ اور حدیث شریف میں نماز اور زکوٰۃ دونوں کا ایک حکم بیان کیا گیا، اس سے لازم آیا کہ نماز نہ پڑھنے والے کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے جبراً نماز پڑھوائی جائے گی، خواہ اس کے لیے قتال کرنا پڑے۔ جو شخص سستی اور غفلت سے نماز سر کرتا ہے، اس کو قتل نہ کرنے پر امام اعظم کی دلیل یہ حدیث ہے جسے شیخ ولی الدین تبریزی بخاری اور مسلم کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی توحید اور میری رسالت کی گواہی دیتا ہو، اس کو صرف 3 وجہ سے قتل کرنا جائز ہے۔ وہ کس شخص کو قتل کر دے، شادی شدہ زانی ہو، یا اپنا دین چھوڑ کر مسلمانوں کی جماعت سے نکل جائے، ان 3 وجہوں سے اس کو قتل کر دینا جائز ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل فرما دیا ہے کہ ان 3 وجہوں کے سوا اور کسی وجہ سے مسلمان شخص کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اور تارک صلاۃ بہرحال مسلمان ہے اس لیے اس کو قتل کرنا ناجائز ہوگا۔ جو شخص سستی یا غفلت سے نماز چھوڑ دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قضا واجب کی ہے، اگر اس کو قتل کرنا مطلوب ہوتا تو اس پر قضا لازم کرنے کا کوئی معنی نہ ہوتا۔ امام نسائی اپنی سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو نماز پر سو جاتا ہے یا غفلت سے نہیں پڑھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب اس کو نماز یاد ہے اس کو ادا کر لے، مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی قضا ہوگی تو اس کو پھر ادا کرے۔ اس تحقیق اور تفصیل سے ثابت ہو گیا کہ تارک نماز کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسئلہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، اور ائمہ ثلاثہ اور غیر مقلدین نے تارک نماز کے بارے میں جو تشدید کی ہے اور اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، کتاب و سنت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آگے انشاءاللہ کل اذان کے مباحث، ٹھیک ہے نا، اذان کی فضیلت، اذان دینے والے کی فضیلت، اور یہ اذان کی ابتدا کا کوئی اذان کے الفاظ، ان کی تحقیق، یہ انشاءاللہ کل ہوگا۔